خبر یہ کہ سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ انعام قتل کیس کی تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایاز، تفتیش کا احوال کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، سارہ قتل کیس میں مزید اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے اہم کرداروں کو شامل تفتیش کر لیا ہے۔ اس میں ملزم شاہ نواز کے جو نکاح کے گواہان تھے، جس میں معتبر شاہ، سجاد اور بابر کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ ملزم شاہ نواز اور مقتولہ سارہ کے نکاح خواہ جو تھے مولوی غلام مرتضیٰ، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اور مقتولہ سارہ کے قتل کے بعد لڑکے کے خاندان نے جو پرانے تاریخ میں نکاح جو تھا وہ رجسٹر کرایا۔ پہلے یہ رجسٹرڈ نہیں تھا، لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ نکاح رجسٹر ہی نہیں ہوا تو پرانے تاریخ میں رجسٹر کرایا گیا ہے۔ یہ ہمیں ذرائع یونین کونسل سے معلوم ہوا ہے۔ پولیس نے پراپرٹی ڈیلر عثمان اور ہارون تارڑ جو کہ کار ڈیلر ہے جس سے گاڑی خریدی گئی تھی، اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ واقعہ کے اہم کردار ملزم شاہ نواز کے ماموں عالمگیر شاہ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اور سارہ کے قتل کے اہم واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملزم شاہ نواز اور مقتولہ سارہ کا جو نکاح ہے وہ مکی مدنی مسجد ہے محلہ رحمانیہ چکوال میں اسی سال 18 جولائی کو ہوا تھا، اور مقتولہ سارہ 21 جولائی کو دبئی واپس چلی گئی تھی۔ 26 جولائی کو مقتولہ سارہ واپس پاکستان آئی۔ ملزم شاہ نواز نے مقتولہ سارہ کو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ سے متعلق قائل کیا تھا۔ ذرائع اور تفتیشی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ملزم شاہ نواز نے مقتولہ سارہ کو مری میں ایک اپارٹمنٹ خریدنے کا کہا۔ سارہ نے مری میں اپارٹمنٹ کے لیے 50,000 روپے بیانے کی عمد میں عثمان جو ایک پراپرٹی ڈیلر تھا اس کو بھی ادا کیے تھے، اور ملزم شاہ نواز کے کہنے پر عثمان دیگر افراد کے ہمراہ اسی رات شاہ نواز کی رہائش گاہ پر فارم ہاؤس آیا اور مزید رقم کا تقاضا کرنے لگا۔ جب یہ تمام لوگ فارم ہاؤس پہ آئے تو مقتولہ سارہ نے اگلی صبح گھبراہٹ میں ایاز امیر صاحب کو ٹیلی فون کیا اور واقعے سے آگاہ کیا۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کے 2 روز بعد ہی مقتولہ سارہ جو ہے واپس دبئی چلی گئی۔ اگست میں مقتولہ سارہ دوبارہ واپس آئی اور ملزم شاہ نواز نے مقتولہ کو گاڑی لینے کے لیے اصرار کیا، جس پر ملزم شاہ نواز نے ہارون تارڑ نامی ایک شخص تھا اور اس سے گاڑی خریدنے کے لیے ملاقات کی۔ مقتولہ سارہ نے گاڑی 28 لاکھ روپے میں خریدنے کے لیے حامی بھری۔ رقم پاکستانی کرنسی کی صورت میں نہ ملنے پر گاڑی ہارون واپس لے گیا۔ مقتولہ سارہ نے گاڑی خریداری کے لیے 70,000 درم ملزم شاہ نواز کو دیے اور دبئی چلی گئی۔ ملزم شاہ نواز نے یہی 70,000 درم اپنے ماموں عالمگیر کو دیے اور اس سے جو ہے اس عوض کے جو ہے وہ پاکستانی روپیز دیے، جس میں ملزم شاہ نواز نے 28 لاکھ روپے اس کے مد میں جو ہے وہ ادا کیے، ہارون کو دیے جو کہ جس کی گاڑی تھی، اور باقی رقم وہ اس نے خود رکھ لی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم شاہ نواز مقتولہ سارہ سے مختلف چیریٹیز کے نام پر پیسے منگواتا اور عیاشیوں پہ خرچ کرتا رہا۔ کبھی اس کو یہ کہا کہ چکوال میں مسجد بن رہی ہے، وہاں مدرسہ ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کہا کہ چکوال میں غریب فیملی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کے گھر راشن ڈالنا ہے۔ اس چانسے میں دیکھ کر سارہ سے پیسے منگواتا رہا اور اپنی عیاشیوں کے لیے وہ پیسے خرچ کرتا رہا۔ مقتولہ سارہ نے اپنے والدین کو جب شادی کا بتایا تو والدین نے ناراضگی کا اظہار کیا، مگر بعد میں ملزم کی فیملی سے بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھری۔ ملزم شاہ نواز کی مقتولہ سارہ کی والدہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو ملزم شاہ نواز نے ان کی والدہ سے بہت بدتمیزی کی، اور ملزم شاہ نواز کی بدتمیزی کی شکایت جو ہے والدہ نے بیٹی سے کی، جس پر ملزم شاہ نواز سارہ کو دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ جو بھی فرانسک ہوا ہے دونوں موبائلز کے مطابق ملزم شاہ نواز سارہ کو کیے جانے والے اپنے میسیجز جو ہے تو یہ ساری اب تحقیقات ہو رہی ہے۔ ایاز، یہ کہیے گا کہ نکاح پرانی تاریخ میں رجسٹر کیوں کرایا، اس کی کوئی وجہ سامنے آئی؟ کیونکہ یہ بات سامنے ہے کہ نکاح ہوا ہے اور نکاح رجسٹر نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کی پہلے سے کوئی پلاننگ موجود تھی، کیونکہ جس طریقے سے سارا کیس سامنے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تمام ایک گروہ بن کے، جس میں اس ملزم شاہ نواز کے ماموں بھی سامنے آئے ہیں اور باقی یہ کردار بھی سامنے آئے ہیں۔ اس تمام تفتیش سے یہ لگتا ہے زہیب کہ یہ پوری سازش ہے، اور اس کے مطابق اور ملزم کا ذرائع آمدن کیا ہے، کیا یعنی کرتا کیا ہے ملزم؟ یہ اس ملزم کا کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے۔ ان کی وہاں پر چکوال میں کچھ دکانیں ہیں جس کا کرایہ آتا تھا اور یہ کھاتا رہا، اور بعد میں اسی سارہ سے اگست کے مہینے میں اس نے کافی زیادہ پیسے منگوائے مختلف چیریٹیز کے نام پر، اور وہ جو پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ یہاں پر ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، مختلف قسم کی غیر قانونی کاموں کے لیے اس نے وہ پیسے استعمال کیے، جس کا بعد میں سارہ کو علم بھی ہو گیا تھا۔ اور جو اس میں بڑی وجہ یہ آئی کہ جب اس نے یہ کافی بدتمیز بھی تھا، اس نے سارہ کو کافی زیادہ غلیظ، یہ سارا اس کیس میں تفتیش کا احوال آپ دے رہے تھے، پیش رفت کا احوال دے رہے تھے۔ بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی۔